السلام علیکم، ویلکم ٹو انفیکٹ عبدالمجید ساجد کے ساتھ میں ہوں آمنہ طاہر۔ ناظرین، 13 جون سے جاری اسرائیل اور ایران کی جنگ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اسرائیل کی بھرپور کوشش تھی کہ امریکہ اس میں شامل ہو جائے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا، اور بظاہر امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ بھی کر دیا ہے۔ گویا لگ یہ رہا ہے کہ اب امریکہ اسرائیل کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہو چکا ہے، لیکن بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اب اس جنگ کا مستقبل کیا ہوگا، اور جو دنیا کے اندر ایک سفارتی محاذ شروع ہو گیا تھا اس کا بھی مستقبل کیا ہوگا۔ عبدالمجید ساجد صاحب بتائیں کہ ایک طرف ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے، نو مور وار، جب وہ اپنی مہم بھی چلا رہا تھا الیکشن کی تب بھی یہی کہا گیا تھا اور اسی کے اوپر اس کو ووٹ ملے تھے، تو ساجد صاحب اب اس نے 2 سے 3 جنگیں شروع کر دی ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس نے ایران کے اوپر حملہ بھی کر دیا اور اب اسرائیل کے ساتھ بھی کھڑا ہے؟ اچھا، ایک تو دنیا میں ظاہر ایک طاقتوروں کی ایک جو ہے نا یہ دنیا ہے، اور طاقت کا توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے پہلے تھا، امریکہ طاقتور ہے، وہ چودھری ہے، سپر پاور ہے۔ ایک تو اس کا اپنا یہ ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے میں اس نے آ کے ٹرمپ نے ذرا مزید امریکہ فرسٹ اور نو مور وار کا جو ایک نعرہ لگا کے، اور آپ نے جس طرح کہا کہ اس نے الیکشن بھی اسی بنیاد پہ لڑا اور اس کو ووٹ بھی اسی وجہ سے ملا کہ امریکہ جو نا ہر دور میں ہر نئے پریزیڈنٹ کے ساتھ اس نے ایک جنگ لڑی ہے۔ ہم سوویت یونین کے بعد ہی اگر بات کریں تو اس کے بعد امریکہ کا صدر جو ہے نا وہ 2 ٹینیور چلا ہے رہا ہے۔ یہ اس نے بہرحال ایک ٹینیور گیپ دے کے تو پھر دوبارہ آ گئے ٹرمپ، ورنہ مسلسل 2 ٹینیور جو ہے نا وہ امریکی صدور چل رہے ہیں، اور 2 ٹینیور کے بعد وہ لڑتے بھی نہیں ہیں۔ موصوف جو ٹرمپ ہیں ان کا اگلے الیکشن کا بھی ایک ارادہ ہے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، چونکہ ذرا مختلف آدمی ہیں، انپریڈکٹیبل ہیں، اور آپ کہہ لیں کہ چکمہ بھی دیتے ہیں۔ اب صرف ایک ہی بات لے لیں، پھر میں آتا ہوں اس بات پہ کہ یہ طاقت کا توازن اب کیا برقرار رہے گا یا نہیں، لیکن اس کی ایک بات بڑی اہم ہے اور وہ دنیا کو سوچنا چاہیے اس پہ کہ امریکہ نے ایک طرف یہ کہا تھا کہ ایران کو ہم 2 ہفتے دے رہے ہیں، 2 ہفتوں کے بعد اس کے یہ باقاعدہ طور پہ پریس سیکریٹری نے اناؤنس کر دیا، خود نہیں آئے، اناؤنس کر دیا کہ 2 ہفتوں کا وقت دے رہے ہیں ہم، 2 ہفتوں کے بعد یہ فیصلہ پھر یہ کریں گے کہ آیا ہم نے اس میں شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا، ایران پہ حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اسرائیل کے اصرار اور اس کے ساری ٹیپنگ میں آنا ہے یا نہیں۔ وہ ٹیپنگ تو ہم کہہ رہے ہیں، مطلب وہ تو پورا کا پورا ایک شکنجے میں ہے، گٹھ جوڑ بھی ہے اور بڑی دیگر چیزیں ہیں۔ وہ پوری معیشت جو ہے نا کنٹرول کرتا ہے، جو یہودی آپ کہہ لیں جو لابی ہے وہ کرتی ہے پوری کی پوری۔ 2 جو ہفتوں کا ٹائم دے کے 3 دن بعد یہ اٹیک کر دینا، یہ اپنی جگہ پہ ایک سوالیہ نشان ہے دنیا کے لیے۔ ایک طرف تو امریکہ اس سے اپنا اعتماد کھو رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ڈیل نہ کی جائے اور اس کی کسی بھی بات پہ یقین نہ کیا جائے، یہ دنیا کے لیے ایک یہ پیغام ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی افادیت کھو رہا ہے، اپنی اہمیت کھوئے گا، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے سر صاحب۔ وہی بات ہے نا، وہ تو ایک لکھی بڑی بات ہے کہ بین الاقوامی قوانین تو جو خود ہی بنائے ہیں، ظاہر ہے یہ اقوام متحدہ ہے، یہ انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی انرجی ایجنسی ہے IAEA، اور اقوام متحدہ اور سیکورٹی کونسل ہے اس کی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس نے کہیں پہ بھی اس نے تکلف بھی نہیں کیا، کوئی رسم بھی ادا نہیں کی کہ میں نے کوئی کاروائی کرنی ہے تو مجھے فلاں فورم جو بھی قانونی طور پہ ہے اس سے مجھے کوئی رابطہ کرنا چاہیے، کوئی اجازت لینی چاہیے، یا وہاں لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ اب یہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو بالکل یہ بات ہے کہ وہ اپنی جو ورتھ ہے، اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ٹرمپ کے ذریعے کھو رہا ہے۔ بالکل جس دن سے ٹرمپ آ رہا ہے امریکہ، ٹرمپ بھی وہاں اپنی جو وہاں کے پولز کے مطابق اپنی شہرت بھی کھو رہا ہے۔ یقیناً اس کا مطلب وہ امریکہ کا صدر ہے، تو امریکہ بھی اپنی جو اہمیت ہے، افادیت ہے، کریڈیبلٹی ہے، ورتھ ہے، وہ بھی کھو رہا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ شاید اس کو یہ تھا کہ میں نے، چونکہ جس طرح دعوے کیے جا رہے ہیں ایرانی حکام کی طرف سے بھی دعوے آ رہے ہیں اور دیگر
بین الاقوامی میڈیا ہاؤسز کی طرف سے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ ایران کو پہلے سے معلوم تھا. ہاں جی. تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ جو اس کے بعد کوئی پلان کر کے کوئی اس اجازت لیں اور اس کے بعد اس کو ہو سکتا ہے اس کے کوئی چیز گلے پڑ جائے اور باقاعدہ اس کو جنگ لڑنی پڑ جائے اپنے ایئر بیسز کے ذریعے یا اپنی جو ہے نا زمینی فوج کے ذریعے وہاں اتارنی پڑے فوج اس کو. تو یا تو دوسرا پھر اس کا یہ پلان ہوگا اسرائیل کو وقتی طور پر خوش کرنے کی یہی پلان ہوگا کہ خاموشی سے یہ اتنی سی کاروائی کر کے تو جس طرح اس نے اس کو پھنسایا ہے نیتن یاہو نے اسی طرح اس نے بھی جو ہے نا ایک آئے واش کر دیا. اگر یہ بات دیکھیں ابھی یہ رپورٹس آنی ہیں یہ اطلاعات مکمل نہیں آ رہی فوٹیجز کے ذریعے اور کچھ میڈیا کے ذریعے ہم تک اطلاعات آ رہی ہیں اور جو بھی میں نے جہاں تک بات کی ہے وہ بھی اتنی ہی معلومات ملی ہیں کہ وہاں بہرحال اٹیکس تو ظاہر ہوئے وہ تو دنیا کو پتہ ہے اور اس کا نقصان کتنا ہوا ہے. آیا وہ دیکھیں وہ تابکاری اگر وہاں جس طرح کے وہ اٹیکس کہہ رہا ہے اس سے تو مطلب یہ ہے کہ پھر وہاں پہ جو تابکاری مادے ہیں وہ اگر وہ دیکھیں وہ دھماکہ ہوا ہے اور اگر وہ جس طرح دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کا جو ایٹمی پروگرام ہے اور جو ایٹم ہے وہ ہم نے تباہ کر دیا. جو 4 منٹ کی گفتگو ٹرمپ نے آ کے کی اس کاروائی کے بعد اپنی وکٹری جو ہے نا کلیم کرتا ہے. ٹرمپ بہت ہی مختلف آدمی ہے اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. اگر صاحب ایران کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کر دیا گیا ہے اور دعویٰ بھی یہ کیا جا رہا ہے تو پھر مزید حملوں کی اس وقت کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ دیکھیے نہیں ہمیں اس نے یہ نہیں کچھ بھی کہا نہ ہم سے کوئی مطالبہ کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ کر چکا ہے تو پھر اس کے بعد اب ختم ہوگی نا بات. معاملہ تو ختم اور پھر ابھی کیوں اسرائیل پھر اٹیکس کر رہا ہے. اب تو جو کر رہا ہے وہ تو اب تو وہ کہتے ہیں نا کہ اب تو شیر آ گیا ہے تو اب شیر نہیں جو کرنا ہے سو کرنا. ابھی آپ نے ایران پہ حملہ کر دیا اب ایران کا اب جوابی اختیار بھی تو ہے نا. بالکل. اور وہ تو اقوام متحدہ کی جو شک 51 ہے کامن وی فٹ ہے وہ اس کے مطابق دفاع کا اس کو حق ہے وہ کر رہا ہے. لیکن اب اس صورتحال کے بعد اس کے اٹیک کے بعد چاہے میں کہہ رہا ہوں اس نے حقیقتاً اناؤنس کر کے بتا کے اناؤنس سے مراد ایران کو بتا کے یہ کیا ہے تاکہ یہ جو اس کا نقصان ہے جو دنیا کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اگر اس کے پاس ایٹم ہے اور اس کا دیکھیں وہ اگر دھماکہ ہوتا ہے اس کا تو پھر تو یہ رسک نہیں لیا جا سکتا. یقیناً کچھ نہ کچھ تو اس میں کوئی میئرز لیے گئے ہیں نا کوئی آپ کہہ لیں پریمپٹیو کام تو کیا گیا ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دنیا تو تباہ ہو سکتی ہے اور اس کے اثرات ہونے تھے تو یہ کہیں نہ کہیں تو یہ کیا گیا ہے. اتنا کر کے اس نے جو ہے نا یہ کام کیا ہے. اگر اب اس بات کو دیکھیں کہ یہ جو ایٹم اس کا ہے اب یہ دیکھیں وہ NPT کا بھی حصہ ہے وہ قانونی طور پہ اس کا اختیار رکھتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اتنی تعداد یورینیم کی افزودگی کی کرنی ہے تو اس نے زیادہ کر لی ہے اور یہ جو سارا ایٹم کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے ایٹم بم ہی بنانا ہے اسے بجلی بنانی ہوتی ہے وہ تو ساری دنیا کر رہی ہے اس نے ادویات بنانی ہے اس سے. یہ وہ بار بار خود ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے امن کے لیے جو کرنا ہے سو کرنا ہے دفاع کے لیے سو کرنا ہے جو کرنا ہے ہم اپنے لیے جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں ہم نے کسی کے لیے یہ نہیں کرنا ہم نے نہیں کیا. یہ بار بار وہ اتنے دیکھیں عرصے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا تو وہ صرف دعویٰ کر رہا تھا اور مطلب اگر اس وقت وہ نیوکلیئر پاور ہوتا تو کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ امریکہ یا اسرائیل اس کے اوپر حملہ کرتا یا اس کی طرف اس طرح میلی آنکھیں دیکھنے کی کوشش کرتا نہ کرتا. تو اب مزید ایران کیا کرے گا اپنے دفاع کو بہتر دیکھیں یہی بات ہے اگر تو وہ کر دیتا یا تو ایران جو ہے نا وہ کمپرومائز نہ ہوتا وہ جو ہے نا آپ کہہ لیں کسی بھی طرح سے ڈرتا نہ دوسرے الفاظ میں اور پاکستان کی طرح پھر وہ ایٹمی قوت بن جاتا وہ اس کا مظاہرہ کر چکا ہوتا تو پھر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. بالکل. اب بات وہی آ جاتی ہے کہ اس کے پاس اگر یہ ہوتا سب کچھ تو پھر یہ جو B-52 ہے کیا ہے اس کے ذریعے جو بمبنگ کی گئی ہے جو اٹیک کیا گیا ہے
اس کا تو مطلب پھر یہ تھا کہ پھر وہ تو بم ہوتا تو پھر وہ تو اب تک دنیا میں اس کے اثرات کا پتہ چل جاتا، وہ تو تباہ و برباد ہو جاتا، پھر نہیں ہے نا، پھر یہ ایک بہانہ ہے، اور یہ بہانے پھر عراق کی طرح بھی ہو سکتے ہیں، جس کو برباد کرنے کے بعد جو ہے نا پھر معذرت بھی کی گئی اور وہاں ایک رجیم چینج کیا گیا، اور یہاں بھی اشارہ دیا ہے اس نے رجیم چینج کا بھی، تو ایجنڈے اور ہو سکتے ہیں کہ جی یہ اس سے خطرہ ہے۔ ایک ایجنڈا تو اسرائیل کی ظاہر ہے اپنی وہ ایک ناجائز سی اولاد ہے اس کا بھی ہے بھائی، جس نے ایک بدماشی کا اڈا بنایا ہوا ہے مشرق وسطیٰ میں، ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے، وہ کوئی ریاست ہی نہیں تھی، وہ اس ریجن میں کوئی اسرائیل نام کی کوئی ریاست ہی نہیں تھی، وہ ظاہر ایک دھونس دھاندلی سے ان کی مدد سے ہی بنی، اور یہ انہوں نے وہاں اپنی بدماشی کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے، اس کے لیے اب اس کو مجبوراً ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑا ہے۔ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ جو دنیا دعوے کر رہی تھی کہ ہم بڑی طاقتوں کی ہم بات کر لیتے ہیں، جن میں ایک طاقت پاکستان بھی ہے جو ایٹمی قوت ہے، لیکن چلیں پاکستان اتنا طاقتور نہیں ہے، اس کی معیشت اس کی اجازت نہیں دیتی، اس کے اپنے حالات اس طرح کے ہیں، اس کو انڈیا ایک ازلی دشمن ہے اس کا، اس کے ساتھ اس کو انگیج رکھا ہوا ہے دنیا نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت، انڈیا کو بھی اور پاکستان کو بھی، تو چین اور روس تو بڑی طاقتیں ہیں جو امریکہ کو ٹکر بھی دیتی ہیں، اور یہاں پر خاص طور پہ یہاں ایران میں ظاہر ان کے تو تعلقات ہیں بہت اچھے، ان کے معاہدے ہیں، اور وہ تو پوری طرح ساتھ کھڑے تھے۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ چین اور روس کی جو بیان بازی تھی، کیا وہ بیان بازی تک رہیں گے یا اب وہ آگے بڑھ کے کوئی قدم بھی اٹھائیں گے؟ صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں جنرل معین الدین دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ جنرل صاحب آپ کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، امریکہ نے ایران پر حملہ کیوں کیا ہے، کیا وجہ بنی ہے اس کی؟ اگر ایٹمی پروگرام تباہ کرنا تھا تو اس کی ابھی تک اثرات تو نظر نہیں آئے۔ دیکھیے، ایک تو حملہ کرنا ہی بہت غلط بات تھی جی، یہ خلاف قانون ہے، تمام جو انٹرنیشنل لاز ہیں یونائیٹڈ نیشنز کے، جی اس کے حملہ کرنے غلط بات کی نمبر ایک، بغیر کسی وجہ کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکہ نے جنگ میں حصہ لیا ہے اور ان کے نیوکلیر سائٹ پہ حملہ کیا، وہ بھی انٹرنیشنل لا کے مطابق غلط ہے۔ بالکل، آپ کسی نیوکلیر اسٹیشن پہ حملہ نہیں کرتے کیونکہ تابکاری پھیل سکتی ہے جس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ بھی جو کام کیا انہوں نے بہت غلط کیا، ان کے سائٹ پر اسرائیل کا ساتھ دے کر وہ بھی غلط کام کیا ہے۔ تو تیسری بات یہ کہ ایران تو کھڑا ہوا ہے، وہ نہ اسرائیل سے ڈر رہا ہے نہ امریکہ سے ڈر رہا ہے۔ تو سر اس حملے کے بعد اب امریکہ میں کیا صورتحال ہے؟ اب امریکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہائی الرٹ ہو گیا وہاں پر، تو امریکہ اپنے دفاع کے لیے کچھ کرے گا یا ایران اب بدلے کے لیے کیا کرے گا؟ دیکھیے، میرے خیال سے ایران کے پاس ایسے تو کوئی ہتھیار نہیں ہے جو امریکہ پہ حملہ کر سکے۔ اچھا، مطلب ان کی جو میزائل کی رینج ہے وہ بس اسرائیل کے نزدیک تک کی ہے۔ میرے خیال سے اتنے 1000 کلومیٹر پر ان کے پاس میزائل نہیں ہے یا ہتھیار کوئی جو ان پر حملہ ڈائریکٹ کر سکے۔ تو دوسری بات یہ اور ہے کہ کچھ ایرانی لوگ جو ہے وہ امریکہ میں گھس جائیں اور وہ کوئی دہشت گردی کر دیں، ان کو مار ڈالیں، جو کہ اس صورتحال میں ان کے لیے ان پہ کوئی بلیم نہیں کرے گا کیونکہ ان کے ملک پہ اٹیک ہوا ہوا ہے، تو وہ بھی دوسرے ملک پہ اٹیک کر سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال تو امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کی پالیسی نہیں ہے، لیکن اسرائیل ان کی رینج میں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور اسرائیل میں نقصان بھی ہو رہا ہے جی۔ تو اسرائیل کو حملہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ امریکہ کو بہت تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اگر اسرائیل کو تھوڑا سا بھی دکھ پہنچ جائے، تو چونکہ اسرائیل نے پہلے حملہ کیا اسی سے ڈیل کرنا چاہیے۔ اچھا جنرل صاحب، اب دنیا کا منظرنامہ تو چینج ہو رہا ہے اسرائیل کی وجہ سے، چاہے وجہ وہی ہے ساری کی ساری، مشرق وسطیٰ میں وہی سارا کچھ جو ہے نا وہ خیر امریکہ ہی اس کے ساتھ ہے، روس کے ساتھ بھی چائنا کے تعلق، اس کے ایران کے تعلقات ہیں، اور چائنا کے ساتھ بھی بڑی طاقتیں ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ تو نہیں اس میں کہیں گھس کے آ جائیں گے اور شامل ہو جائیں گے اور کہیں وہ ایک محدود پیمانے پہ کوئی عالمی جنگ شروع ہو جائے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دنیا کب تک دنیا کا ضمیر سویا رہے گا؟ جو کچھ لوگوں نے غزہ میں دیکھا ہے ظلم، نہتے لوگوں پر جو فائر ہوتا ہے، عورتوں پہ، بچوں پر،
अस्पतालों पर जो राशन ले रहे हैं भूखे प्यासे लोग, उन पर फायर हो रहा है, तो उससे दुनिया का ज़मीर थोड़ा जागा है। नंबर 2, ईरान ने लोगों को बड़ी हिम्मत दी है कि हमारे पास एयरफोर्स ना हो, दफाई निज़ाम इतना अच्छा ना हो, लेकिन हम खड़े हुए हैं अमेरिका के खिलाफ भी, इसराइल के खिलाफ भी, हम जंग करेंगे। और वो कर रहे हैं। इससे बहुत से मुल्कों को तक़वियत मिली है और उनका नजरिया चेंज हुआ है। जो कोई इसराइल की तरफ थे या बॉर्डर लाइन पे बैठे हुए थे, फेंस पे बैठे हुए थे, उनको ईरान की तरफ माइल हुए हैं, क्योंकि ईरान के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। अब यही दो जो दूसरी पावर है, चाइना और जो है रूस, उन्होंने तो बहुत बयान दिए हैं, क्योंकि चाइना का बहुत तेल जो है वो अमेरिका से ईरान से आता है, और हॉर्मुज़ बंद होती है तो उनको बड़ा नुकसान होगा। तो जाहिर है कि वो उनको मटेरियल सपोर्ट देंगे और ईरान की मदद करेंगे और इजराइल को मना करेंगे कि आप ये अटैक बंद करें और आप ये सीज फायर करें पहले। जब आप बंद करेंगे फायर तो फिर वो कहेंगे ईरान को ही मना लेंगे कि आप ही जो सीज फायर कर दें। तो वो अभी खुल के कुछ लोग आस्ता आस्ता ईरान के पीछे जमा हो रहे हैं। दुनिया चेंज हो गया, बल्कि हमले के बाद नुकसान हुआ है इजराइल को और अमेरिका की एक्सिस को। अच्छा, ये बताएं, आप देखें रजीम चेंज की बातें भी हो रही हैं, ट्रंप ने भी कोई इशारा दिया है कि क्यों ना हम करें, अगर ऐसी बात है तो वहां की आवाम चाहती है और वो अगर इसराइल के दुश्मन हैं तो क्यों ना हम जो है ना वो रजीम चेंज की भी बात करें। ये बातें तो वो दुनिया को पता है, इराक में क्या किया, लीबिया में क्या किया, उससे पहले की भी मिसालें हैं। तो फिर मुझे बताएं कि फिर इस पे तो सीधी सीधी बात वही है कि फिर तो जंग छिड़ जाएगी। देखिए, मैं उनकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि रजीम चेंज होना चाहिए, लेकिन रजीम चेंज होना चाहिए अमेरिका में और इजराइल में। हाँ जी। तो दुनिया के अमन को तबाह कर रहे हैं नेतन्याहू साहब, और वहां से उन्होंने अपने हवाई जहाज भेज के इनके न्यूक्लियर स्टेट में अमेरिका शामिल हो गया है। रजीम चेंज की वहां जरूरत है ताकि दुनिया में अमन कायम हो। दुनिया का अमन ये खराब कर रहे हैं, जो आपने नाम लिया इराक का, लीबिया का, फलाने का, सीरिया का, अफगानिस्तान का, ये ईरान तो नहीं कर रहा, ये तो यही कर रहे हैं अपना अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं अपना रीजन के अंदर, उसको इस बात की खुली छूट दी हुई है। रजीम चेंज की तो वहां जरूरत है। और बाकी तो ईरान के लोगों ने बड़ा एक तहजीब का सबूत दिया है, बहुत बड़े बड़े जुलूस निकले औरतों के, आदमियों के, इन फेवर ऑफ जो है प्रेजेंट लीडरशिप इन ईरान। तो वहाँ रजीम का सवाल है, वहाँ तो लोग मुतमईन है, वो खुश हैं कि खड़े होकर ईरान हम जो है वो मुकाबला कर रहे हैं इन बड़े मुल्कों का। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, आप ज़ाहिर बड़ी अहम पोजीशन पे रहे हैं, अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? हमारा हमसाया ने तो नहीं बदलना, रहना है, ये अमेरिका और वहाँ के ट्रंप और ये तो बदलते रहेंगे। हमें क्या करना चाहिए? हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है इस वक्त? सफारती तौर पे तो कर रहे हैं हम, बिलाशुबा ठीक कर रहे हैं, किस तरह से कोई ईरान की मदद की जा सकती है? देखिए, ये बेसिकली जंग ईरान की है और पाकिस्तान को इसके अंदर मुलव्विस नहीं होना चाहिए कि हथियार दें या उनको अड्डे दें या उनकी किसी और तरीके से मदद करें, वो मुनासिब नहीं होगा। वो पाकिस्तान के अवाम को, लोगों को मुश्किल में डालने वाली बात है अपने मुल्क को। ठीक है। और हमको चाहिए कि ईरान की अदरवाइज जिस तरह डिप्लोमेटिक इंतजाम कर रहे हैं, सोशल लेवल पे कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में कर रहे हैं, हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने उनके हक में करारदाद पास की, जिसको ईरानी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा हुआ है जी। और बाकी ये रहा ह्यूमैनिटेरियन एड की जिस तरह बात है कि उनके पास को खुराक की तंगी है या कुछ और इस किस्म के मसाइल हैं, जो इराक ईरान जंग 8 साल हुई थी, उसमें ही पाकिस्तान ने इनकी खाने पीने इन टाइप की चीजों की जो बहुत किल्लत हो गई थी मदद की थी। या इनके लोग जो अभी हज करके वापस आ रहे थे या कहीं और से, तो उनको पाकिस्तान ने अपने पास आने की इजाजत दी, उनको एयर कंडीशन बसों में ईरान के बॉर्डर तक पहुंचाया। तो पाकिस्तान ये मदद कर रहा है और ये भी इनको अच्छा नहीं लग रहा होगा अमेरिका इजराइल को, लेकिन वो हम कर रहे हैं। लेकिन हमको मेरे ख्याल में हथियारों इनके साथ फौजी इमदाद उसमें नहीं शरीक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है जना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर साहब, अगर हम माजी की बात करें तो आप ये समझें कि रस्मी तौर पर अफ़गानिस्तान के ऊपर, लीबिया के ऊपर भी जब हमले किए गए थे तो अक़वाम मुत्तहिदा से कोई, आप समझ लें कि मंजूरी तो ली गई थी, लेकिन अब तो
ٹرمپ نے کانگریس سے بھی منظوری نہیں لی. ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ منظوری بھی نہیں لے رہے؟ اسی طرح اس کو خفیہ رکھا اس نے تو اپنے ریپبلکن کو بھی نہیں بتایا, اسے چند ایک کو بتایا طریقے سے کسی کو, اور بالکل عین وقت پہ وہاں پہ یہ اختلاف سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو بھی کام کیا یہ غیر قانونی ہے. ایک تو حملہ ہی غیر قانونی ہے, انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی, کھلی خلاف ورزی ہے ایک بات. دوسرا امریکہ کے اندر بھی یہ خلاف ورزی کنسیڈر ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کسی دوسرے ملک پہ حملہ کرنا, اس کی کوئی اجازت ہوتی ہے, کانگریس سے اجازت لینی ہے, ہوتی بھی ہے, کچھ اختیار ہیں, بالکل محدود سے اختیارات ہیں امریکی صدر کے پاس, اور وہ کسی لمبی جنگ کے اختیارات نہیں ہیں. وہ ایک حد تک ایک آدھ ایسے حملے کی گنجائش ہے جو ظاہر کوئی اضطراری اور ہنگامی صورتحال بن جاتی ہے, تو وہ امریکی صدر کے پاس بھی اختیار ہے. 13 جون سے جب سے یہ ایران اور اسرائیل کا معاملہ شروع ہوا ہے, تب سے اگر ہم ٹرمپ کی گفتگو دیکھیں تو وہ اپنی گفتگو ان کی اپوزٹ ہوتی ہے اور ایکشن اپوزٹ ہوتے ہیں. تو کیا امریکہ کے اندر اب یہ بات نہیں چلے گی یا یہ رسم نہیں شروع ہو جائے گی کہ ٹرمپ جب تک اب ہیں موجود تو ان کے اوپر کوئی اعتبار کیا جا سکے؟ یہ وہ لوز کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی امریکہ اور اپنی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ لوز کر رہے ہیں. یہ وہاں پہ اب ڈسکشن شروع ہو گئی ہے. وہاں دیکھیں ریپبلکنز تو اس کا اپنا ہے, ڈیموکریٹس جو ہیں وہ بھی, اور یہ وہاں پر انہوں نے اس کے بعد بھی ایک قرارداد پیش کر دی ہے. اب انہوں نے منگل کو ٹرمپ نے کوئی بریفنگ دینی ہے. ظاہر ہے اس نے چلانا تو ہے نظام, لیکن اب دیکھیں وہ اس کا کیا جواز پیش کرتا ہے. بھئی ایک چیز تو یہ ہے کہ جی جس طرح عراق کے اوپر حملہ کیا گیا تھا تو اس کی ایک رسمی کارروائی اقوام متحدہ سے لی گئی. یہاں پر کسی طرح سے کوئی اجازت کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, بتایا ہی نہیں ہے, اور وہ پوری ایک کہانی آ گئی نا اب تو سامنے کہ وہ جو بمبارد طیارے کس طرح انہوں نے وہ چکمہ دے کے آئے ہیں, ایسے لگے کہ پتہ نہ چلے کہ یہ اسی مقصد کے لیے جا رہے ہیں تاکہ اپنی پراپر وہ کارروائی کر سکیں اور کہیں پر کوئی رکاوٹ نہ آئے. تو وہاں پر اب اس کو سامنا کرنا پڑے گا. وہاں احتجاج بھی شروع ہوئے ہیں. وہاں دیکھیں یہاں تو نہیں ہو رہے. مسلم ممالک میں میرے خیال میں نے ابھی تک کہیں پر اس حوالے سے حملے پہ اور امریکی حملے یا اسرائیل کے حملے کے بعد کوئی بڑے میں نے کوئی احتجاج نہیں دیکھے. یہ ایک آدھ پاکستان میں ہوا ہے, باقی دنیا ظاہر عرب ممالک تو پہلے ہی کوئی وہاں پر جوہری تنصیبات جو ہیں وہ تو IAEA یعنی کہ جو عالمی ادارہ ہے ان کے زیر نگرانی ہوتی ہے, تو پھر یہ تو ان کے اوپر بھی حملہ ہو گیا. یہ ان پر بھی حملہ ہے, بالکل وہ NPT کا حصہ ہے. اور وہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ تو اس انٹرنیشنل جو ایٹامک انرجی ایجنسی ہے وہ تو اس کی زیر نگرانی چل رہا ہے. ہاں جی, اور وہ وہاں دورے بھی کرتے ہیں. تو اب اگلی بات ہے کہ وہ ان کی ایک وہ تلسی سم تھنگ ہے, انٹیلیجنس کی ہے. اچھا, اس کو جب یہ اٹیکس کیے ہیں تو ٹرمپ نے یہ کہا اپنے انٹیلیجنس کی جناب لوگوں کو یہ کہا کہ یہ اس کی جو اطلاعات ہیں جس نے یہ رپورٹ پیش کی تھی امریکہ کے اندر, امریکہ کی انٹیلیجنس نے, کہ یہاں پر ایران کے اندر کوئی ایٹم نہیں بنایا جا رہا. اچھا, حال ہی میں. اور جب یہ اٹیک ہوا تو یعنی ٹرمپ کتنا انپریڈکٹیبل ہے اور کتنا آپ کہہ لیں کریڈیبل انکریڈیبل کہہ سکتے ہیں, ناقابل اعتبار کہہ سکتے ہیں, ریلائبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اتنا خطرناک وہ شکل اختیار کر گیا ہے کہ اپنی ایجنسی کو بھی آپ کسی ترکی کی ایجنسی کا کہتے, آپ ایون یہ جو IAEA ہے اس کو کہہ دیتے, اقوام متحدہ کو کہہ دیتے, تو سمجھ آتی ہے. اب کی اپنی انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ کہہ رہی کہ ایران جو ہے نا اس نے کوئی جو ہے نا ایٹم بم نہیں بنایا. اس کو بھی, اس کا مطلب آپ کتنا لوگوں کی آنکھوں میں دول جھونکیں گے اور اس بات کو کیسے جسٹیفائی کریں گے جو آپ نے اٹیک کیا ہے. لیکن اب اس جنگ کے بعد تو لگتا ہے کہ ایران اب ایٹم بم تو سائے صاحب بنائے گا. سائے صاحب دنیا کا تو منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے, لیکن ایران کے ساتھ انیشیٹو لینے کے لیے مسلم ممالک کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں مسلم ممالک کی کوئی آواز نہیں ہے.
اور مسلم ممالک نے کوئی کام نہیں کیا، نہ کوئی انہوں نے معیشت مضبوط کی، نہ انہوں نے آئی ٹی پہ کام کیا. دنیا نے ظاہر ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس پہ کام کیا ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ طاقتوروں کی لڑائی ہے، طاقت کا مقابلہ طاقت سے کیا جا سکتا ہے. یہ جو پرانی کہانیاں ہیں نا کہ ہم نے یہ کیا تھا جناب 13ویں 14ویں صدی میں جناب خلافت عثمانیہ قائم ہو گئی تھی اور وہی ہم اب سنتے رہیں اور بات کرتے رہیں، تو اس سے تو دنیا کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہو سکتا ہے. جتنی بھی طاقت ہے نا ایران کے پاس وہ اتنی اس نے استعمال کی ہے. اسرائیل کا جینا حرام کیا ہے، امریکہ کی نیندیں حرام کر دی ہیں، اور جناب اب ایران نہ نگلا جا سکتا ہے نہ اگلا جا سکتا ہے. وہ اس نے یہ پوزیشن، اتنا کمزور ایک ملک جو 40 سال سے پابندیوں کا شکار ہے، دنیا نے اس کو کٹ کر کے رکھ دیا، علیحدہ تنہا کر دیا ہے. لیکن سر صاحب اب جنگ کا دباؤ تو عالمی معیشت کے اوپر بھی پڑے گا نا، یعنی کہ پوری دنیا کے اوپر، تو پوری دنیا کی اکانومی جو ہے اس کے اوپر تو دباؤ پڑنا ہی ہے. تو سر صاحب ایک ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر آپ کا تجزیہ لیتے ہیں. آبنائے ہرمز خلیج فارس اور بحیرہ عمان کے درمیان واقع تنگ سمندری گزرگاہ ہے اور اس کی چوڑائی محض 21 سے 60 کلومیٹر کے درمیان ہے. دنیا بھر میں استعمال ہونے والے تیل کا تقریباً 20% اور گیس کا 30% اسی راستے سے گزرتا ہے. اگر آبنائے ہرمز بند ہو جائے تو دنیا بھر کی معیشتیں ہل کر رہ جائیں گی. تیل کی قیمت 3 گنا بڑھ جائے گی، ایندھن کی قلت پیدا ہوگی اور عالمی تجارت متاثر ہوگی. آبنائے ہرمز صرف ایک سمندری راستہ نہیں بلکہ دنیا کی اقتصادی شہرگ ہے. سر صاحب آبنائے ہرمز یہ دنیا بھر کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. لگ یہ رہا ہے کہ اس کے اندر ایک نئی جنگ چھڑنے جا رہی ہے. تیل کی اگر بندش ہو گئی تو پوری دنیا بھر میں بحران پیدا ہو سکتا ہے. اچھا وہ کوئی اتنا تو نہیں ہوگا، کوئی 20% آپ کہہ لیں دنیا کا جو تیل ہے وہ اس خلیج فارس سے آبنائے ہرمز جو ہے اس سے گزرتا ہے اور آگے جاتا ہے. تو وہ بھی آپ کہہ لیں کہ اس کا بھی چائنا چونکہ خریدار ہے، سعودی عربیہ ہے، خود ایران کا ظاہر تیل جو ہے، تو اس سے کوئی باقی دنیا کو نہیں اثر ہوگا. اچھا یہ جو ویسٹ ہے نا، ویسٹ کی تو بلکہ لاٹری نکل آئے گی. لیکن آپ دیکھنا یہ کہ ایران کیا اتنا بے وقوف تو نہیں ہے کہ وہ جناب اپنے اتحادیوں کے لیے یا اپنے تیل کے لیے بھی کیا وہ بندش کر دے، اور وہ تو صرف وہ والا روکے گا نا جس کو اس نے پیغام دینا، نقصان پہنچانا ہے. اب جیسے ریڈ سی ہے، وہاں یمن والے جب اٹیک کرتے ہیں تو وہ رشیا کو یا چائنا کو یا دیگر وہ ممالک جو اس کے لیے بھی خطرہ نہیں اور اس کے اتحادی ہیں، یا جس طرح ایک الائنس ہے دنیا میں ظاہر منظرنامہ جس طرح کا بنا ہوا ہے، وہ ان کو تو وہ اجازت دیتے تھے. وہ ایک انہوں نے سسٹم بنا لیا تھا کہ وہ ایک سگنل دیتے تھے، اس سے پتہ لگتا تھا کہ یہ رشیا کا ہے یا یہ چائنا کا ہے. لیکن انہوں نے اگر اٹیک کیا ہے تو وہ امریکی ان بحری بیڑوں کو جو لے کے جا رہے ہیں ان کو نقصان دیا، جتنا بھی نقصان پہنچایا. بے عینی ہی جو ایران ہے وہ بھی اس طرح کی اسٹریٹجی اپنائے گا. اچھا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل ہی اپنے ہی لوگوں کے اوپر ہی، اپنے فوجیوں پہ، اپنی اتحادیوں پہ ہی وہ جو ہے نا اس طرح کرے گا کہ وہ اثر تو پھر بھی ہوگا. اثر تو ہوگا معیشت پر، تیل مہنگا ہوگا یقیناً. دنیا میں ایک جگہ پہ مسئلہ آتا ہے تو ظاہر اب گلوبل ولیج ہے تو اس کے اثرات تو پڑیں گے. لیکن ابھی تک صرف ایران کی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز کی بندش کا فیصلہ کیا ہے. اب فیصلہ آ گیا سپریم لیڈر کے پاس، آیت اللہ خامنائی کے پاس. وہ اب دیکھیں اس کا وہ ظاہر فیصلہ ابھی تک انہوں نے کرنا ہے. ایک فیصلہ تو انہوں نے کر دیا نا امریکہ کے حملوں کے بعد کہ اب جو سخت جواب دیا جائے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہے ایران، یہ کھڑا ہوا ہے. وہ جتنا پابندیوں کا شکار تھا، وہ جتنا کمزور تھا،
وہ کھڑا ہو گیا. ایرانی وزیر اعظم روس پہنچے ہیں اور وہاں پہ پیوٹن سے بھی ملاقات کی ہے، تو کیا اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ روس جو ہے وہ اس جنگ میں کودنے کو تیار ہو دیکھیں رہا ہے؟ وہ ابھی اس طرح سے تو نہیں ہے، لیکن وہ اس امریکہ کو بہرحال ٹریپ کرنے میں کامیاب ہو گئے. ہاں امریکہ نے جو کام کیا ہے نا، اس سے کچھ رستے کھل گئے ہیں. اب کیا رشیا جب یوکرائن پہ حملہ کرے گا تو امریکہ کس منہ سے، کون سے قوانین کے تحت اس کو روکے گا، کیا کہہ کے روکے گا؟ ٹھیک ہے نا. اور چین کو تائیوان کے اوپر ہم اٹیک کے پر کیا کہے گا کہ یہ آپ نے غیر قانونی کیا، یہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے، اقوام متحدہ کے اجلاس بلا لیں، سیکورٹی کونسل ہو جائے، ویٹو کر دیں. کس بنیاد پہ یہ کرے گا؟ یہ ہے ان کی کامیابی. جس طرح سے روس، چین اور پاکستان نے سرسبز سلامتی کونسل میں جنگ بندی کا مسودہ پیش کر دیا ہے، پوری دنیا حیران ہے پاکستان کی یہ اسٹرانگ فورن پالیسی کے اوپر، تو اب کیا کہیں گے کہ پاکستان اب کیا کرنے لگے آگے؟ دیکھیں پاکستان تو ظاہر سفارتی طور پہ، اخلاقی طور پہ ساتھ ہے، اور پاکستان کو کھڑا ہونا بھی چاہیے. مسلم ممالک ہے، ہمسایہ ملک ہے، ہمیں دیکھنا یہ کہ ہمسایہ نہیں بدلتے ہوتے. وہ ہمارا اب اس کو دیکھیں سمجھ آ گئی ہے. وہ ماضی میں ایران سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں. ایران نے کسی کے ساتھ نہیں بنا کے رکھی، وہ ایک سوچ، ایک اپروچ کے تحت کچھ کام کرتا چلا ہے، اور انڈیا سے ہم سے زیادہ انڈیا کو فوقیت دیتا تھا، ہم سے زیادہ ترجیح دیتا تھا. لیکن ہم اب جا کے اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ اس کو بھی سمجھ آ گئی ہے، اور ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے، اس کو ہماری وہ ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.